سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے کہ زبان اہمیت کے حامل ہے۔ زبان انسان کے کردار کو بتاتی ہے۔ زبان انسان کے اندرونی حصے میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ اگل کر کے پھینکتی ہے، اور اس کو چہرے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس زبان سے یہ چیک ہو جاتا ہے کہ اس انسان کے اندر کیا ہے اور کیا چل رہا ہے۔ یہ اس زبان کی اہمیت ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ کہ اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے بندہ مومن کو اس بات کی ضرورت ہے ہم سب کو کہ ہم اس زبان کے اس حصے کی جو اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے اس کی حفاظت بھی کریں۔ اور جس حدیث کا آپ کے سامنے میں نے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون باللسان ویدی۔ مسلمان کی تعریف جو ہے وہ مسلمان کیا چیز ہے، کون ہے مسلمان؟ یہ اتنی بڑی ٹرم ہے، اپنے آپ میں اتنی بڑی اصطلاح ہے کہ اگر یہ سمجھ آ جائے ہمیں کہ مسلمان کون ہے اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہیں، تو فرمایا کہ مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون باللسان وید۔ مسلمان وہ کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب یقین جانیں ہماری ان زبانوں سے ایک عام مسلمانوں کی تو دور کی بات ہے، ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اور اس سے بھی پہلے رب العالمین احکم الحاکمین کی شان میں بھی اس زبان سے گستاخیاں ہوتی ہیں اور جھوٹ باندھے جاتے ہیں اور ان جھوٹوں کو پھیلایا جاتا ہے۔ وہ کبھی اس انسان کی علمی کمزوری ہوتی ہے اور کبھی اس کی ہٹ درمی ہوتی ہے، کبھی کہیں نہ کہیں شخصیت پرستی کا جو پکڑ ہے وہ اس کے دماغ پہ ہے، اور یہ صحیح کہنے چاہتا بھی ہے تو غلط نکلتا ہے۔ لہذا اتنی اہمیت کی حامل ہے یہ زبان، اور جب ہماری زبانوں سے ہمارے ہاتھ پاؤں ان ہاتھوں سے ایک مسلمان محفوظ نہیں ہے تو یہ جان لیجئے کہ اگر دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے تو ہمارا ایمان یا ہمارا لیول کس قدر ہے اور کہاں تک پہنچتے ہیں۔ یہ سمجھ ہمیں اس بات سے آ جاتی ہے، آئے دن ہم میڈیا کے اوپر فتوے دیکھتے ہیں۔ میں ایک مثال دے کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اسی ہفتے کے اندر میں نے ایک فتویٰ دیکھا ہے، میں مذمت کرنا چاہوں گا منبر رسول کے اس عظمت کو دیکھتے ہوئے کہ اگر مسلمانوں کو مسلمان تسلیم نہ کیا جائے اور ایک دوسرے کے جنازے میں شرکت سے اگر کسی کے نکاح ٹوٹتے ہوں اور اگر اس کو تجدید ایمان کی ضرورت پڑتی ہو، تجدید نکاح کی ضرورت پڑتی ہو، اس سے واحد قسم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی، چاہے وہ دنیا کا کتنا بڑے سے بڑا کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی جاہل، کوئی کس طریقے کا اسٹمپ کر کے اس کو اتھینٹیکیٹ کرنے کی کوشش کرے۔ مسلمان بن کر کے زندگی جینی ہے۔ ہمیں اس انداز سے توڑا اور وہ ریزہ کیا جا رہا ہے، امت کی وحدانیت کو توڑا جا رہا ہے، اور اتنی گھٹیا حرکت، اتنا گناونی اور سنگین قسم کا یہ جرم ہے کہ آپ ایک مسلمان کو علی الاعلان کافر کہہ دیتے ہیں، اور وہ عربی کی ٹوٹی پھوٹی عبارتوں کو پیش کر کے اس فتوے کو اتھینٹیکیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان خود اویئر ہو جائے۔ جہاں دنیا کی بڑی بڑی تعلیمات ہم سیکھ سکتے ہیں، اس عربی زبان کو سیکھیے، قرآن و سنت کو سیکھیے، قرآن و سنت کو پڑھنے کا شوق رکھیے، حق کو حق تسلیم کیجیے، اور برائی چاہے میرے گھر سے ہو رہی ہو، وہ میرا مولوی کر رہا ہو یا کوئی دوسرا کر رہا ہو، اس کو ریجیکشن میں ڈالیے۔ اور سول سوسائٹی کا یہ کام ہے کہ اس کو پوچھے کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ جب بات اس بات پہ آتی ہے ہم سارے کے سارے رک جاتے ہیں۔ یہ گناونی حرکت ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ المسلم من سلم المسلمون باللسان ویدی۔ یہ زبان کی تباہکاریوں میں سے ایک سب سے بڑی تباہکاری کہ زبان سے جھوٹ باندھا جاتا ہے اور کھلے علی الاعلان اس قسم کے فتنے پھیلائے جاتے ہیں۔ لہٰذا زبان کی اہمیت اور پھر زبان کی جو تباہکاریاں شروع ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلی تباہکاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی شخصیت، اللہ تعالیٰ کا جو اسم گرامی ہے یا رب العالمین کے جو اسماء ہیں ان کو نام سامنے رکھ کر کے
ان طریقے کے جو ہے وہ جھوٹ باندھا جائے، اور وہ جھوٹ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے رب العالمین احکم الحاکمین کے ان نام کے اوپر جھوٹ باندھنا، یہ سب سے بڑی زبان کی سب سے پہلی تباہکاری ہے، کہ جس وجہ سے یہ زبان انداز سے جنت میں لے کر کے چلی جائے گی۔ یہی وہ باتیں ہیں کہ جو جہنم کا بھی ہمارا ذریعہ بنا کر کے بٹھا دیتی ہیں، کہ یہ زبان نے یہ کہا تھا۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے، اور اس کی ایک مثال کہ اس کا گناہ کیا ہے، وہ سن کر کے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سب سے پہلے اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، میں اتنے اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت بہت مختصر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، یہ زبان کی سب سے پہلی تباہکاری ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا۔ انکار سورہ انعام کی آیت نمبر 20 اور 21 کو میں آپ کے سامنے پڑھوں، کہ ایک بات یہ ہے کہ وہ انکار ہمیں سمجھ نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے اور ہم کس انداز سے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم جانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ اس آیت کریمہ کے اندر رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون۔ اس آیت میں مثال دی گئی ہے کہ وہ لوگ آتیناہم الکتاب یعرفونہ، جن کو کتاب دی گئی ہے، جن کو قرآن عظیم دیا گیا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اتنی قریب کی مثال دے کر کے بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس قرآن کو شاید وہ پہچانتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، نہیں، کما یعرفون، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا، اس قرآن کو، اس کی اہمیت کو، اس کی تعلیمات کو وہ اس انداز سے جانتے ہیں، اس انداز سے سمجھتے ہیں، کما یعرفون ابناء، جیسا ایک باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کی ایک ایک شرارت کو، ایک ایک خوبی کو، اس کی فطرت تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے، اس نے اس کی تربیت کی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی انداز سے اس کتاب کو وہ جانتے ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کر کے وہ زبان جو بولتی ہے، وہ ہاتھ جو قلم پکڑ کر کے لکھتی ہے، وہ دل کے جو ان چیزوں کو نکال کر کے لاتا ہے، اور پھر اس پروسیس کو آگے نکال کر کے ایک فتوے کی صورت میں سامنے لایا جاتا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے؟ وہ سارا کچھ جانتے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، وہ ہم سے بھی شاید بہت جگہ اچھی جانتے ہوں گے، لیکن الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، یہ اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال چکے ہیں، یہ جانتے ہیں اور جاننے کے باوجود اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال چکے ہیں، اپنے آپ کو خسارے میں ڈال چکے ہیں، اور وہی ایسے لوگ ہیں جو ایمان بھی نہیں لاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جلدی جلدی نصیب نہیں ہوتی، توفیق ملتی ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اس وقت بھی اس پورے بازار کی رونق بنی ہوئی ہے، اس میں سے یہ چھوٹی سی تعداد، یا اگر ان سارے شہر کی مساجد کو آپ دیکھ لو گے پھر بھی وہ چھوٹی تعداد دکھے گی، باہر شاید زیادہ ہی دکھے گی۔ یہ رب العالمین احکم الحاکمین کی توفیق ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا ہے، اور وہ خسارہ اس قدر زنگ کی حیثیت پکڑ گیا ہے ان کے دماغوں پر، ان کے دلوں پر، کہ وہ ایمان لانے ہی نہیں دے رہا ہے، ایمان پہنچنے ہی نہیں دے رہا ہے ان تک۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اور ان سے زیادہ ظالم، اپنے آپ کو ظلم میں ڈالنے والا کون ہو سکتا ہے، جو اللہ پر بہتان باندھے، اللہ پر جھوٹی بات کہے، اور پھر اس جھوٹی بات کی تصدیق کرنے کے لیے اپنا جتنی بھی ہمت ہو، جتنا بھی زور ہو، وہ طاقت لگوا بیٹھے، اللہ تعالیٰ کے اوپر یعنی کہ بہتان باندھے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں آئی ہیں ان نشانیوں کو جھٹلائے۔ اللہ کی آیات کریمہ جو ہمارے لیے ایک کنسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتا ہے،
قرآن مسلمانوں کے لیے کانسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتا ہے، جس کو ماننا مطلب اس قدر ضرورت ہے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی سدھر نہیں سکتی ہے۔ کسی بھی سسٹم کے اندر چلنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے قرآن و سنت وہ اس اہمیت کا حامل ہے کہ زندگی سدھر نہیں سکتی ہے، اور زندگی میں سدھار آ ہی نہیں سکتا۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اسٹرکچر ہے کہ اللہ کی توحید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو وضاحتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اس انداز سے ان وضاحتوں کو سمجھنا، ان کے اوپر پھر عمل کرنا، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ تب جا کر کے یہ زندگی اتھینٹیکیٹ زندگی مانی جائے گی۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ یہ جو ظالم ہے یہ کبھی نجات نہیں پا سکتا، ظالم کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ اور پھر اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بہتان باندھے، جھوٹی بات کو کہے اور اپنے آپ کو بڑھائے یا اپنی کسی طریقے سے اپنے سپورٹ میں بات کو مضبوط کرے۔ اس کے بعد اس نقطے کے ساتھ میں اس بات کا گناہ کہ اللہ کی ذات کے اوپر جھوٹ باندھنے کا گناہ کیا ہے، اس گناہ کی طرف میں اشارہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 18۔ جس طریقے سے دیگر جھوٹ ہوتے ہیں، جھوٹ ایک اتنا گھناؤنا گناہ ہے کہ اگر انسان کی زندگی سے جھوٹ چھوٹ جائے گا تو باقی گناہ دیر سے انسان کے قریب آتے، اور پھر عام حالت یا عام جگہ پر جھوٹ بولنا اور پھر اللہ تعالی کی ذات کے تعلق سے جھوٹ بولنا، اللہ کے ذمے بہتان باندھنا، یہ بہت ہی سنگین قسم کا جرم ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 18 اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ سورہ ہود آیت نمبر 18 کہ اس سے بڑھ کر کے کون ظالم ہوگا، وہی بات کہی ہے، اس سے بڑھ کر کے کون ظالم ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے۔ اب گناہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر کے کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ اور اولئک یعرضون علی ربہم، وہ لوگ اپنے رب کے روبرو پیش کیے جائیں گے، رب کے ہاں روبرو ہونا ہے، رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اولئک یعرضون علی ربہم وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور پھر یہی لوگ گواہیاں کہیں گے، خود گواہیاں کہیں گے۔ جب رب کے سامنے پیشگی ہوگی یہ گواہی کہیں گے، اور پھر هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ کیا گواہی ہوگی؟ وہ یہ گواہی ہوگی یہی ہیں وہ لوگ، یہ وہی لوگ ہیں، ہم گواہی اس کے اوپر دے رہے ہیں کہ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، جنہوں نے اپنے رب کے اوپر جھوٹ باندھا اور جھوٹ بولا تھا۔ خبردار، الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ دیکھ لیں کہ عام حالت میں اگر کسی کو کوئی لعنت کہہ دیتا ہے تو یہ کتنا بڑا وبال بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کی لعنت اس انسان کے لیے آ جائے، اس انسان کے لیے ایسے لفظ کہے جائیں، تو اس سے گناؤنی اور اس سے خطرناک بیماری کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ گناہ ہے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے کا۔ دوسرا نقطہ اس زبان کی دوسری تباہکاری میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر جھوٹ باندھنا۔ عام سی بات ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں حدیث میں آیا ہے۔ کبھی کبھی انسان جنون میں ہوتا ہے، محفل میں مناظرہ ہو رہا ہے، بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، تو کہہ دیتے ہیں حدیث میں آیا ہے، حدیث میں ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے۔ وہ بات حدیث کی نہیں ہوتی، وہ بات اتنی زیادہ مشہور ہوتی ہے معاشرے کے اندر کہ ہم اس کو حدیث ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اس مولوی سے بھی سنی تھی، اس صاحب سے بھی سنی تھی، فلاں صاحب سے بھی سنی تھی،
لہذا یہ حدیث ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے۔ اس تعلق سے بہت ساری اس کی صورتیں ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جھوٹ بولا جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین۔ یہ صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ حدیث درج کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص میری طرف منسوب کر کے کوئی ایسی حدیث بیان کرے، کوئی ایسی بات بیان کرے جسے وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، جسے یہ جانتا ہے، ایک یہ قسم ہوگی کہ جان بوجھ کر کے جھوٹ بولنا، کہ جس قسم کو وہ جانتا ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور پھر اس جھوٹ کو وہ کہے، تو فرمایا وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ وہ شخص جھوٹوں میں سے ایک ہے کہ جو اس بات کو جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹیکیٹ بات یہ نہیں ہے، اور وہ پھر عوام کے سامنے یہ بات کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے۔ اور دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جھوٹ باندھنے کا جو وبال ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ جیسے اللہ کے ذمے بہتان باندھنا، پھر اس کا گناہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر کوئی جھوٹ بولنا اور اس کا وبال آپ اپنے سامنے دیکھیں کہ دلائل کیا کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 109 کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے مجھ پر ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی، ایسی بات کہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو میں نے خود اپنی زبان سے نہیں کہی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں، یعنی کہ جہنم کی اس آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، کہ آپ نے ایسی بات کہی ہے جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہمارے پاس جو سارا کا سارا مصدر ہے یا ریفرنسز ہیں، ان میں سے وہ بات ثابت نہیں ہے، یہ وبال ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری روایت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تکذبوا علی فإنہ من یکذب علی یلج النار، مختلف الفاظ کے ساتھ ایک ہی مفہوم کیا حدیث، کہ میرے ذمے جھوٹ نہ باندھو، لا یکذب علی، میرے ذمے جھوٹ نہ باندھو، جو میرے ذمے جھوٹ باندھے گا وہ آگ میں جائے گا، علی یلج النار، اس نے آگ میں جانا ہے اور آگ کا سامنا کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہی الفاظ کچھ بدلاؤ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے جان بوجھ کر میرے ذمے جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ کے ذمے بہتان باندھنا اور اس کا عذاب اور اس کا وبال۔ دوسرا نقطہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے موضوعات، من گڑت بناوٹی باتیں، اور پھر ان کے تعلق سے جو وبال ہمارے سامنے ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے ہمیں اپنے تعلق سے وضاحت فرمائی ہے، ان کے اوپر جھوٹ اور وہ بہتان باندھنے اور پھر اس کا جو وبال ہمارے ذمہ آ سکتا ہے، وہ آپ کے سامنے تھا۔ زبان کی تیسری تباہ کاریوں میں سے سب سے بڑی تباہ کاری جس میں ہماری یہ زبان برابر شریک رہتی ہے، وہ نقطہ ہے غیبت کرنا۔ وہ نقطہ ہے کہ غیبت کرنا، سب سے پہلے غیبت کیا چیز ہے، اس کی دلیل حدیث مبارکہ کو پڑھ کر کے آپ کے سامنے ترجمہ کروں کہ زیادہ اپنی طرف سے وضاحت نہ کر کے اس حدیث کے الفاظ کو دیکھا جائے۔ انس بن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتدرون ما الغیبہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ غیبت کیا چیز ہے، کتنی نقصان دہ ہے، یا کوئی آپ کو اس کا کنسپٹ ہے آپ کے ذہن میں کہ یہ غیبت کیا چیز ہے؟ سننے میں تو سب نے ہم نے سنا غیبت نہیں ہونی چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، پھر بہت ساری قسمیں ہم اس کی جوازیت پیش کر دیتے ہیں،
بہت ساری قسموں کی جو ہے وہ کر دیتے ہیں، نہیں وہ والی نہیں، یہ چل جائے گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تدرون ما الغیبہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ غیبت کیا ہے؟ فرمایا قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اور آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے، ہم لوگ نہیں جانتے، ہمیں اس کا زیادہ مفہوم کلیئر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا قال ذکرک اخاک بما یکرہ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فی ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فی فقد بہتہ۔ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، کہ اتنا وضاحت کے ساتھ اس دین کو بتایا اور اس دین کو سکھایا۔ فرمایا اپنے بھائی کا تم ایسے ذکر کرو، یہ تعریف ہو رہی ہے، ڈیفینیشن جس کو کہا جاتا ہے، یہ تعریف ہو رہی ہے غیبت کی، غور سے سننا، کہ اپنے بھائی کا تم ایسے ذکر کرو جو اس کو ناپسند ہو۔ آپ میرے تعلق سے کوئی ایسی بات کر رہے ہوں جو مجھے اچھی نہیں لگتی کہ آپ میرے بارے یہ بات کہیں، اور اس جس کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے وہ نقطہ اس کو ناپسند ہو، تو پھر اسی مجلس میں کسی نے کہا کہ اگر میری کہی ہوئی بات، جو بات میں کہہ رہا ہوں، ہم بھی کبھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ غیبت نہیں ہے، یہ اس لیے کہ میں نے ان میں یہ چیز ہے یا دیکھی ہے یا کہی ہے، میری کہی ہوئی بات چاہے وہ اس کے بدن، خاندان، اخلاق اور قول فعل وغیرہ کے تعلق سے رکھتی ہو، سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ واقعی ان سے تعلق رکھتی ہو، کیا یہ بھی غیبت میں آئے گا؟ فرمایا میرے بھائی میں اگر وہ بات ہے تو وہ کیا ہے، کیا وہ بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری کہی ہوئی بات اس میں ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اگر تمہاری زبان سے جو بات چل رہی ہے، جو تم کہہ رہے ہو، اگر وہ اس میں موجود بھی ہے تو تم نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر اس میں یہ بات ہے ہی نہیں تو یہ تو تم نے پھر بہتان لگا دیا۔ اگر وہ بات موجود ہے اس فرد کے اندر تو آپ نے کہا تو یہ غیبت ہے، اور پھر اگر وہ بات ہے ہی نہیں ہے اس میں، اس کے تعلق سے، تو آپ نے کہہ دیا تو یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2589، 89 اس کو بولتے ہیں۔ لہٰذا یہ غیبت کی تعریف ہے، بڑے آرام سے، بغیر جوش کے، بغیر اس کے میں نے آپ کے سامنے یہ تعریف پڑھی ہے۔ یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زبانی بھی کہی جا سکتی ہیں، یہ اس لیے ان نقاط کو لے کر کے آنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ کہ اپنی طرف سے بات کم کہی جائے، نصوص کی بات زیادہ آئے، جو ہم اس کو سمجھ سکیں وہ ہمارے لیے آسان رہے، اور ایک نقطے کے بعد دوسرا نقطہ سامنے آئے تاکہ موضوع کی کلیئرٹی ہمارے سامنے آئے۔ اب غیبت کی چند مثالیں ہیں، وہ دے کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، وقت قریب چلا جا رہا ہے، تاکہ یہ واضح طور پہ آ جائے سامنے پر کہ کیا کیا وہ چیزیں ہیں جو ہم کہتے جاتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے غیبت کی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کی بناوٹ کے سلسلے میں کبھی کبھی ہم کمنٹ پاس کرتے ہیں کہ وہ فلانے اتنے لمبے، وہ چھوٹے، وہ پتلے، وہ یہ ساری کی ساری تعلق اس سلسلے میں جو بات کرنا ہے، کسی کو نابینا کہنا، کسی کو اندھا کہنا، کسی کو کالا کہنا، کسی کو گورا کہنا، یہ سارے کے ساری چیزیں غیبت سے تعلق رکھتی ہیں، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ برے القاب سے پکارنا، یہ بھی شرعی اصول کے خلاف ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر دوسری سب سے بڑی بیماری اس معاشرے کے اندر کہ انسان کے حسب و نسب کے اوپر کمنٹ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم جس منہج کے ماننے والے ہیں، ہمیں جو تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جو ہمارے سامنے مثالیں ہیں، وہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہمارے لیے سب سے بڑا رشتہ انسانیت کا رشتہ ہے، سب سے بڑا معیار انسانیت کا معیار ہے، اور اللہ کے ہاں اگر کوئی کسوٹی ہے، اگر کوئی ترازو تولنے کا مقام ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر تولا جائے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہاں پر
کوئی حسب و نسب، کوئی بھی کسی قسم کی بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا، اس کا کوئی معیار نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر بے شمار ایسے دلائل موجود ہیں جس میں آج بھی رہتی دنیا تک لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا۔ وہاں پر ابو بکر